ابھی چند منٹ ہم یہ بھی جان لیں کہ اگر ہمارے دلوں میں تقوی آ گیا تو اس کی فضیلت کیا ہے، اس کے ثمرات کیا ہیں، اس سے فائدہ اور بینیفٹ کیا ہے۔ معزز سامعین، اگر ہمارے دلوں میں تقوی آ گیا، پرہیزگاری کی زندگی آ گئی، ہم نے اپنی زندگی کو نیکیوں کے راستے پر چلتے ہوئے، گناہوں سے بچتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیا، تو سب سے پہلا فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ اللہ رب العالمین ہمارا دوست بن جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ آج کے نوجوانوں سے پوچھئے کہ اگر ایک معمولی سا ایکٹر اور ایکٹرز کے ساتھ ایک مرتبہ چائے یا کافی پینے کو مل جائے تو ان کے لیے بڑی بات ہوتی ہے، بڑی خوشخبری کی بات ہوتی ہے، اور اس دن کو شاید وہ اپنی پوری زندگی میں بھلا نہیں پائے گا۔ یہ ہمارے نوجوانوں کا حال ہے۔ لیکن یہاں یہ معمولی لوگوں کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ اس اللہ رب العالمین کی دوستی کی بات ہو رہی ہے جو سارے جہانوں کا مالک ہے۔ وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا رازق ہے، تمام چیزوں کا مالک ہے وہ، اور اس کی دوستی ہمیں نصیب ہوگی اگر ہمارے دل میں تقوی آ گیا، ہم تقوی والی زندگی گزارنے لگے۔ اللہ رب العالمین نے اس حقیقت کو سورہ جاثیہ کے آیت نمبر 19 میں فرمایا، واللہ ولی المتقین، اللہ رب العالمین متقین کا ولی ہے، دوست ہے، تو اس اللہ رب العالمین کی دوستی ہمیں نصیب ہوگی۔ تو یہ سب سے پہلا فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ صرف دوستی ہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی محبت بھی حاصل ہوگا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 4 میں فرمایا، ان اللہ یحب المتقین، اللہ رب العالمین تقوی شعار لوگوں سے محبت کرتا ہے، ان کو پسند فرماتا ہے۔ لہذا دوستی بھی حاصل ہو گئی اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین کی محبت بھی آپ کو حاصل ہو گئی۔ جو لوگ اللہ رب العالمین کے اولیاء ہیں، جو لوگ اللہ رب العالمین کے تقوی شعاری کی زندگی گزارتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے خلاف اپنی زبانیں نہ کھولیے، کیونکہ اس کا دوست کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اگر ان کی زبان سے ایک جملہ نکل جائے آپ کے خلاف تو وہ اس کا دوست ضرور سنے گا، اس کا دوست ضرور سنے گا۔ لہذا جو لوگ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، روزے کی پابندی کرتے ہیں، تقوی شعاری کی زندگی گزارتے ہیں، ایسے لوگوں کے خلاف زبان نہ کھولیے، ایسے لوگوں کے خلاف انگلیاں نہ اٹھائیے، ایسے لوگوں کے خلاف جو ہے طرح طرح کے الزامات نہ سونپیے، وگرنہ بہت بھاری پڑے گی اور بہت مہنگا پڑے گا آپ کا یہ دشمنی۔ تیسرا فائدہ جو ہوگا وہ اللہ رب العالمین کا ساتھ ہونا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے اس حقیقت کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں فرمایا، واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، اللہ رب العالمین سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ رب العالمین متقین کے ساتھ، تقوی شعار کی زندگی گزارنے والوں کا ساتھ ہے، تقوی اپنے دل میں رکھنے والوں کے ساتھ ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین کی جو ہے ساتھ ہمیں مل جاتی ہے، یہ بھی ایک بڑی بات ہے جو فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین ہی کی دوستی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دوستی ہمیں حاصل ہوتی ہے اگر ہم تقوی شعاری کی زندگی گزاریں۔ جیسے کہ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ ایک لمبی حدیث ہے جس میں ایک ٹکڑا یہ ہے، وَإِنَّمَا أَوْلِيَاءِ الْمُتَّقُونَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے دوست صرف اور صرف متقی ہیں، میرے اولیاء صرف اور صرف متقی ہیں۔ لہذا جو لوگ متقین ہیں اللہ رب العالمین کی دوستی اور محبت کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی بھی حاصل ہوتی ہے۔ جب جس کا دوست اللہ بن جائے، جس کا دوست رسول بن جائے، اس کے بعد کوئی پریشانی رہ جاتی؟ ہرگز نہیں، کوئی پریشانی نہیں رہ جاتی۔ اور اس حقیقت کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں طرح طرح کے الفاظ اور جملے استعمال کر کے لوگوں کو سمجھایا ہے۔ کہا معاملات میں آسانی ہوگی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتے ہیں ایسے لوگوں کو کہ تمام معاملات کو اللہ رب العالمین آسان فرما دیتا ہے، رزق کا ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اللہ رب العالمین کا تقوی جو اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے،
وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی ایسی جگہوں سے اسے رزق عطا کرتا ہے جسے اسے گمان تک نہیں ہوتا۔ تقوی آ گئی تو مصیبتوں سے مکمل نجات مل سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو شخص اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ رب العالمین تمام مصیبتوں سے، تمام پریشانیوں سے اس کا ایک حل اور اس کا ایک راستہ نکال دیتا ہے، اس کو بچا لیتا ہے، معاملات کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، کہ ایمان والو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو، اور بات جب کرو صاف ستھری اور سچی باتیں کیا کرو، فائدہ کیا ملے گا؟ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے دنیاوی معاملات میں جو تم کام کر رہے ہو اس کا بھی اصلاح کر دے گا، اس میں بھی برکت لائے گا، اس میں بھی تو اچھائی عطا کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہ کو بھی بخش دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ زمانے بھر میں معزز وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ خبیر بما تعملون، سورہ حجرات کی آیت نمبر 13۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرے نزدیک، اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے مکرم، سب سے معزز شخص وہ ہے جو اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہے، سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، سب سے زیادہ پرہیزگاری کی زندگی گزارنے والا ہے، وہی شخص۔ یہاں کوئی کالا نہیں، یہاں کوئی گورا نہیں، بلال جیسے کالے کلوٹے آدمی بھی جنت کے اعلیٰ مدارج کو طے کر سکتا ہے، اور سفید سے سفید آدمی بھی اللہ رب العالمین کے غضب اور اللہ رب العالمین کے عذاب سے نہیں بچ سکتا، بچ وہی سکتا ہے جس کے اندر تقوی ہوگی۔ ہمیشہ کے لیے جنت اگر چاہیے تو تقوی شعاری کی زندگی گزارنی پڑے گی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے تقوی شعاری کی زندگی گزارنے والوں ہی کے لیے جنت عطا رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ مریم کی آیت نمبر 63 کہ یہ جنت جس کا ہم لوگوں کو وارث بنائیں گے، کن لوگوں کو؟ من کان تقیا، کہ جو شخص اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنے والا ہوگا، جو شخص اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوگا، جو شخص پرہیزگاری کی زندگی گزارنے والا ہوگا۔ لہذا اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم تقوی والی زندگی گزار